أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 41 تک. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے یوں دعا مانگی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ان آیات مبارکہ کے اندر تذکرہ اور ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ سبق آموز دعائیں ہوتی ہیں، سکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ انسان اللہ سے کس طرح مانگے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کیسے کرے، اللہ رب العزت کے سامنے الہ زاری کیسے کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جب بواد غیر ذی زرع میں چھوڑا تو جو دعا مانگی ہے، پہلی دو بنیادی دعائیں یہ ہیں، ایک تو امن مانگا ہے اور دوسرا بتوں سے حفاظت کو مانگا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ امن، اطمینان اور سکون ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان کے پاس دنیا جہان کی ساری نعمتیں ہوں، مال اور دولت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، لیکن امن نہ ہو تو ساری نعمتیں تلخ ہیں. اسی طرح اگر امن، سکون اور اطمینان نہ ہو تو انسان عبادات کے اندر بھی دل جمعی کے ساتھ نہیں لگ سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دنیا آخرت کی خیریں مانگی ہیں اپنی اولاد کے لیے، چھوٹے سے کلمے کے ساتھ، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. دنیا آخرت کی خیریں مانگ لی اور یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیں. مفسرین نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں. شرک تو اس سے بہت بڑا جو ہے وہ ایک جرم ہے، انبیاء علیہم السلام سے اس کا ارتکاب محال ہے، ہو نہیں سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو صرف اہمیت بتانے کے لیے کہ بت پرستی کیسی خطرناک چیز ہے اور کیسی نقصان دہ چیز ہے، اہمیت بتانے کے لیے اپنے آپ کو اس دعا میں شامل فرمایا، ورنہ در حقیقت دعا ان کی اپنی اولاد کے لیے تھی. پھر ایک اور سوال بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو مانگی ہے، لیکن اس کے باوجود
مکہ المکرمہ میں بت پرستی ہوئی، 360 سے زائد بت وہاں رکھے گئے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہوئی تھی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ان کی اپنی صلبی اولاد کے لیے تھی، اپنی صلبی اولاد جو ان کی اپنی نسل سے ہے، ان کی نسل کے لوگ اولاد اسماعیل کہلاتے ہیں، اور اولاد اسماعیل کو قبیلہ جرہم نے مکہ المکرمہ سے نکال دیا تھا، لہذا ان کی اپنی اولاد جو صلبی ہے وہ بت پرستی سے محفوظ رہی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے یوں کہا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، بس جو شخص میری اتباع کرے وہ میرے راستے پر ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، بے شک آپ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے یہاں بھی ایک سوال اٹھایا ہے کہ جو شخص انبیاء علیہ السلام کے راہ پہ نہ چلے وہ کافر ہوتا ہے، اور کافر کے حق میں یہ دعا کرنا کہ اللہ جل شانہ مغفرت فرما دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی، ومن عصانی فإنک غفور رحیم؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیں جو مغفرت کا سبب ہے، لہذا یہ دعا ان کی ہدایت کے لیے ہے۔ اور مفسرین نے ایک اور معنی یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی طبعی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ سب کو جہنم سے بچا لیں، ان کی طبعی خواہش ہوتی ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی طبعی خواہش تھی، جس کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا کہ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ اے اللہ جو میری راہ پر نہ چلے، میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ان کی مغفرت فرما دیں، بس آپ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، میری طبعی خواہش یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، حضرت ابراہیم اس دعا کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اللہ جل شانہ کی یہ منشا ہوئی اور یہ حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی وہ تعمیر فرمائیں، اس گھر کی جو گھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا سب سے پہلے، اور بیت اللہ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ گھر طوفان نوح کی وجہ سے منہدم ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائیں، اور یہ حکم ہوا کہ اپنے بچے کو جو شیر خوار تھا اسماعیل علیہ السلام، دودھ پینے والا بچہ تھا، اور اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چند کھجوریں لی، پانی کا ایک مشکیزہ لیا، اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بواد غیر زرع تشریف لے آئے شام سے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو جہاں زمزم کنواں ہے اور بیت اللہ کے درمیانی جگہ پہ ٹھہرایا، چٹیل میدان تھا، نہ کوئی زندگی کا سامان تھا، نہ کوئی سایہ دار جھاڑی تھی، بس ایک دامن کوہ تھا، چٹیل میدان، چاروں طرف اس کے پہاڑ تھے، اور سخت گرمی مکہ المکرمہ میں ہوتی، آپ حضرات جانتے ہیں۔ اچھا، اللہ کا حکم ساتھ ہی آیا کہ آپ واپس ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ تو ہر حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے، ان کی شان یہ ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور قرآن پاک کی دوسری آیات کے اندر موجود ہے وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، تو جیسے حکم آیا واپس پلٹنے کا تو حکم کی تعمیل میں اتنی جلدی دکھائی کہ اپنی اہلیہ کو تسلی تک نہ دی، تسلی کی کلمات کہہ دیتے کہ آپ یہاں رکیں، میں دوبارہ واپس آؤں گا، اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، کوئی تسلی کے الفاظ نہیں فرمائے، فوراً وہاں سے واپس ہو گئے خاموشی سے۔ ان کی اہلیہ بہت حیران ہوئی، انہوں نے ان کو پیچھے سے آوازیں دیں، بار بار کہا کہ آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چلتے رہے تو ان کی اہلیہ سمجھ گئی کہ اللہ کے خلیل بے وفائی نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے پیچھے سے پوچھا کیا اللہ کا یہ حکم ہے
آپ ہمیں اس میدان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا نعم، اللہ کا یہ حکم ہے۔ اس پر ان کی اہلیہ نے جواب دیا اذا لا یضیعنا، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے اگر اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، جب پہاڑ اتر گئے اور بیوی بچے اجل ہو گئے تو انہوں نے پھر کعبۃ اللہ کی طرف مڑ کر دعا مانگی۔ مفسرین نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی شان بڑی عجیب ہے، یہ قابل تقلید باتیں ہیں، اصل میں قابل تقلید باتیں، ان کے ہر عمل کے اندر، ان کی ہر دعا کے اندر تعلیم ہے۔ اللہ کے حکم کی میں اتنی جلدی دکھائی، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، لیکن بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے جب بیت اللہ کعبہ جب پہاڑ اتر گئے تو ہاتھ اٹھا لیے اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی وہاں جہاں گھر والوں کے بھی حق ادا کیا، اللہ کا بھی حق ادا کیا۔ اب جو دعا مانگی ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، وہ دعا یہ ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے آپ کے حرمت والے گھر کے پاس، بیت اللہ کو بیت المحرم بھی کہا جاتا ہے، حرمت والا گھر، محرم کا معنی حرمت کی بھی ہے، محفوظ کی بھی ہے، یہ عزت والا گھر بھی ہے اور مأمون اور محفوظ بھی ہے۔ میں نے تیرے عزت والے محترم گھر کے پاس دامن کوہ میں، جہاں پر کھیتی نہیں ہوتی، اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ربنا کا تکرار کیوں ہے؟ ایک دفعہ کافی تھا ربنا، فرمائے یہ الہ الہ الحاح اور زاری کے لیے تکرار ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، اے ہمارے رب، اے اللہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، اس طرح کے الفاظ کا بار بار اعادہ اور تکرار کرنا یہ دعا کے اندر مستحب ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اللہ اکبر، عجیب دعا مانگی ہے، بہت بڑی تعلیم ہے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں سکھانے کے لیے۔ ہم نہیں جانتے ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے، کون سی باتیں مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ جب ہاتھ اٹھے تو سب سے پہلی دعا کون سی ہونی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے؟ خستہ حالی ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اشیاء دنیا نہیں ہے، سب سے پہلی جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اولاد، مفسرین نے لکھا ہے نماز عبادات میں ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرما دے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا آخرت کی تمام خیروں اور برکتوں کو جمع کر دیتے ہیں۔ اگر نمازی ہو گئے، دنیا کی ساری برکتیں ان کی طرف بڑھی آئے گی، چاہے ایسی جگہ پر ہو جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ اور مفسرین نے ایک اور بات بھی یہاں لکھی ہے کہ والدین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑی ہمدردی اور خیر خواہی، کہ جس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی نہیں ہے اور خیر خواہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد کو نمازی بنا دینا، سب سے بڑی خیر خواہی۔ اس لیے محنت کرنی چاہیے اپنی اولاد پر نماز کی۔ 7 سال سے لے کر 14 سال کے بچے تک کے جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے بیان فرمائے ہیں، 7 سال کی عمر سے لے کر 14 سال یعنی بلوغت سے پہلے، ان میں سے ایک حکم نماز کی پابندی کا ہے۔ بلوغت سے قبل نماز کا پابند بنانا ہے، بلوغت سے قبل۔ 7 برس کی عمر میں تلقین ہے، 10 برس کی عمر میں نہ پڑھنے پہ مارنے کا حکم ہے، لیکن گزارش یہ ہے وہ بچہ جو FSC میں پڑھتا ہو، اس کو باپ جب مارے گا نا نماز نہ پڑھنے پر، تو یہ بچہ آگے سے گستاخانہ رویہ دکھائے گا، اس کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ 10 برس کا بچہ ہمارے ہاں پرائمری کلاس میں ہوتا ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مروا اولادکم ہم ابناء 7 واضربوہم ہم ابناء 10، لیکن ساتھ یہ بھی ہے مارنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن آپ کے اپنے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھایا ہے، نہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔
کوئی باپ ایسا ہو جو یہ کہے کہ میں نے تربیت اس طرح کی ہے کہ مجھے ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ بچوں کو نمازی بنانا، اور واضح طور پہ لکھا ہے کہ وضو 7 سال کی عمر میں سکھا دیا جائے، اور غسل فرض 7 سال کی عمر میں سکھایا جائے، بچی کو بھی بچے کو بھی۔ جب یہ بالغ ہوں تو یہ ان کو غسل فرض معمول کے مطابق کرتے چلے آ رہے ہوں، ان کے علم میں ہو۔ وہ نوبت نہ آئے کہ جو ہے وہ میڈیکل کے فائنل ایئر کے طلبہ ہوں اور ان سے پوچھا جائے، 50 طلبہ ایک کلاس کے اندر ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے، 50 طلبہ ایک کلاس میں ہوں، فائنل ایئر کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، آخری سال میں ہیں میڈیکل کے، اور پوچھا جائے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہے۔ ان 50 بچوں میں سے صرف 2 بچے غسل کے فرائض جانتے ہوں اور 48 بچے نہ جانتے ہوں۔ ملک میں اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور طلبہ، اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرنے والے، اس کے ذمہ دار ماں باپ۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرنے والے بنے۔ اور دوسری دعا مانگی، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اے اللہ بعض لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں کشش پیدا فرما دیں، بعض لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں کشش پیدا فرما دیں۔ افئدہ فؤاد کی جمع ہے، اور یہاں اور یہ نکرہ ہے، اور پھر من بھی لائے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور من تبعیضیہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے بعض لوگ آئیں بیت اللہ کی طرف۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام من تبعیضیہ نہ لاتے اور یوں کہہ دیتے کہ سب لوگ آئیں بیت اللہ کی طرف، تو ساری دنیا کے انسان بیت اللہ پہ ٹوٹ پڑتے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں، سب کا رخ اس طرف ہو جاتا، جو انتہائی زحمت کا باعث ہوتا۔ اس لیے فرمایا بعض لوگ ماننے والے ان کو رخ اس طرف ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو جتنا سفر حج یا سفر عمرہ کے لیے وہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر کی محبت ان کے دلوں میں اور بڑھا دیتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اللہ نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ بنائے، جو جتنا جائے گا اس کو بیت اللہ سے محبت ہو جائے گی، اس کی دیواروں سے، اس کے مقام ملتزم سے، اور رکن یمانی سے، رکن شامی سے، رکن حجر اسود سے، اور حتیم سے، اور اس کے چوکھٹ سے، سب کو محبت ہوگی، مزاب رحمت سے سب کو محبت ہوگی۔ عجیب، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو کشش کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ درمیان سے خوف ختم فرما دے، پورے انسان سارے مسلمانوں کے لیے اس طرف کا راستہ آسان فرما دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ایک دعا اور مانگی، اے اللہ ان کو مختلف پھل عطا کیجیے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ بیت اللہ کو اور اس کی زمینوں کو، آس پاس زمینوں کو زرعی بنا دے۔ اگر دعا مانگتے تو سارے مکہ کے پہاڑ سرسبز ہو جاتے، یہ دعا نہیں مانگی۔ فرمایا کہ ساری دنیا کا رزق وہاں پہنچ جائے، اس لیے ایسے ایسے رزق اور پھل وہاں ملتے ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک آپ جانتے ہیں جو ہم چھپا رہے ہیں، جو ہم ظاہر کر رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دعا کا بہت بڑا ادب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو حاجتیں بتانے کے لیے نہیں بتا رہے، آپ تو حاجتیں جانتے ہیں، چاہے اندر ہو دل میں یا ظاہر ہو۔ ہم تو آپ سے آپ کے سامنے بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ دعا کا ادب ہے۔ بندہ یہ کبھی نہ سوچے کہ میرے رب کو پتہ ہی نہ ہو، میرے رب کو معلوم ہی نہ ہو، یہ بات نہیں۔ اور دل میں میرے اندر جو دعا ہے، جو زبان پر بھی نہیں آئی، شاید میرا رب اس دعا کو نہ جانتا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، اللہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں۔ مفسرین نے لکھے کہ سر اس خیال کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں آتا ہے، اور اخفا وہ خیال جو اس انسان کے دل میں، اس کی زندگی میں کبھی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اظہار کیا کہ اے اللہ ہم اپنی حاجتیں آپ کو نہیں بتا رہے، ہم صرف عبدیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ مانگنا آپ سے ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک چھوٹی سی حضرت شاہ صاحب نے بات لکھی ہے، بڑی عجیب۔ فرمایا جو ہم دل میں چھپاتے ہیں، اس سے مراد وہ دعا ہے جو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے، دل میں کہتے تھے اے اللہ ان کو میری نسل میں پیدا فرما دے۔ فرمایا وہ دعا ہے، وما يخفى على الله من شيء، کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ اس لیے
دعا کا کوئی خاص وقت نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم جائیں گے مسجد میں نفل پڑھیں گے پھر مانگیں گے، پھر شام کو دعا کریں گے، دن کے وقت فلاں وقت کریں گے، نہیں، کوئی خاص وقت نہیں ہونا چاہیے۔ وقت بہت سارے اوقات ایسے یقیناً ہیں جو قبولیت والے ہیں، جب بھی دعا کا خیال آئے دل ہی دل میں اللہ سے مانگنا شروع کر دے، کہیں مجلس میں بیٹھا ہو، مجمع میں بیٹھا ہو، سواری میں بیٹھا ہو، دل ہی دل سے اللہ سے مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کرتے یوں کہا، تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے دعا میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل عطا کیے اور اسحاق عطا کیے، دو بیٹے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب خوب دعا کو سننے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے جو پہاڑوں کے پیچھے یہ دعا مانگی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی تھی، اس کے بعد دعا کی، اور ابراہیم علیہ السلام بخوبی جانتے تھے تعمیل حکم کے بعد جو دعا کی جاتی وہ قبول ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کے کسی حکم کی تعمیل کی توفیق ملے فوراً دعا مانگے۔ جیسے فرض نماز ہے، یہ فرض نماز کی تعمیل اور تکمیل کرتے ہی اللہ سے مانگا جائے، ہر حکم کی تعمیل کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر مانگنا شروع کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، پھر وہی بات دل میں آئے گی کہ انبیاء تو کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، سوال ہو سکتا ہے انہوں نے کیوں مانگا، مرتکب گناہ کبیرہ ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمائے صرف اہمیت بتلانے کے لیے پوری امت کو کہ نماز کے بارے میں ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا، ایک نبی مانگ رہے ہیں ہمیں مانگنا ہوگا، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بعض لوگوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ یہاں بھی من تبعیضیہ ہے، سب کے لیے دعا نہیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے کہ بطور بذریعہ وحی ان کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے آپ کی امت میں سے جو نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما لیجیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، حساب کا دن ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے، کیا زندہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ جب والدین حیات ہوں، زندہ ہوں والدہ اور والد، کیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ جی کی جا سکتی ہے۔ حیات ہے والدین پھر بھی ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن اس مغفرت کا تعلق ہے یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن کے ساتھ۔ ایک سوال صرف چھوٹا سا اور بات مکمل ہو جائے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے وہ غیر مسلم تھے، بت پرست تھے، اور بت پرست اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کیوں کی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اس کا جواب یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ میرے والد آزر کو ہدایت عطا فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور ہدایت اور توبہ کا نتیجہ مغفرت ہے، تو پھر اس کے بعد مغفرت عطا فرما دے۔ یہ معنی ہے ان کی دعا کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے رب سے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جیسے دعائیں ہیں ان کے آداب، اس طرح کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔